ایک انڈین لڑکا سعودی عرب میں گھر کے اندر ہاؤس ڈرائیور ہے. یہ اپنی میڈم کو لے کے جا رہا ہے لمبے سفر پہ. میڈم اکیلی بیٹھی ہے پیچھے اور یہ گاڑی چلا رہا ہے. گاڑی چلاتے چلاتے لڑکے کا ٹائم پاس کرنے کے لیے بات کرنے کو دل کیا تو میڈم سے کہتا ہے کہ آپ جو سی ہے نا بہت بوڑھی ہو گئی ہیں, آپ کی جو بڑی بہن ہے وہ آپ سے کہیں زیادہ جوان لگتی ہے. میڈم کو یہ بات نا تھوڑی مایوب لگی, اس نے اگنور کر دیا اور بات کرنی بند کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ؟ جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں نا اور جو گھر میں کام کرنے والی لڑکی میٹ ہوتی ہے, خدامہ کہتے ہیں عربی میں, یہ لوگ گھر کے سارے راز جانتے ہیں. ان کو ہر بات پتہ ہوتی ہے, ان کے سامنے بات ہوتی ہے تو یہ گھر کے فرد کی طرح ہوتے ہیں اور ان سے میڈم لوگ اور کفیل لوگ نا گھر کی باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ کہانی شروع ہوتی ہے اس سفر سے. جب سفر پہ جا رہے ہیں نا تو سفر پہ جاتے وقت جو ڈرائیور ہے انڈین بھائی صاحب جو ہے ہمارے, اس کی عمر تو ہوگی یہ 30-32 سال. اس کی جو مالکن ہے جو عربی عورت ہے اس کی عمر ہوگی 50 سال. اب یہ اسے باتوں باتوں میں کہتا ہے کہ میڈم جو آپ کی بڑی بہن ہے وہ 55 سال کی ہیں لیکن بالکل 40-45 سال کی لگتی ہیں, اور آپ کتنی بوڑھی لگتی ہیں, آپ 60-65 سال کی لگتی ہیں. میڈم کو تھوڑا نا بات اچھے نہیں لگی کرنی لڑکے کی, لیکن بات اگنور کر دی. اور جب سفر میں خاموش رہی, سارے سفر میں لڑکے نے بڑی کوشش کی, انڈین ڈرائیور نے کوئی بات نہ کی. میڈم نے گھر آ گئے. گھر آنے کے بعد اس نے نا اپنی بیٹیوں سے بات کی, اپنے بیٹوں سے بات کی, اور کم سے کم ٹوٹل 7 لوگوں سے بات کی. اس بات کو نوٹ کیجئے گا کہ 7 لوگوں سے بات کی, یہ بڑی اہم بات ہے. اور یہ سبق ہے آپ کے لیے, ایک سنت طریقہ بتانے لگا ہوں, مذاق کی بات نہیں ہے. اچھا, تو وہاں سے نا 2 دن بعد اس کی بڑی جو بہن ہے جس کو ڈرائیور کہہ رہا تھا کہ وہ بہت جوان لگتی ہے, اس کا فون آ گیا. وہ کہتی ہے کہ آپی جو عربی میں کہتے ہیں, امی کہتے ہیں پتہ نہیں, کہ میں بیمار ہو گئی ہوں, اچانک ہی پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اب یہ کہتی ہے تم کو بیمار ہونا لازمی تھا. وہ کہتا کیا مطلب؟ وہ کہتی ہے جو ہمارے ڈرائیور ہے نا اس کی نظر لگی تم کو, وہ باتوں باتوں میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ کی بڑی بہن ہے وہ اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا ہے, آپ سے جوان لگتی ہے. اب ان کو تو سعودی عرب میں یہاں پہ اور پاکستان میں بھی کہنا چاہیے, ہم کسی کو کہیں نا کہ آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے, آپ کی صحت بہت اچھی ہے, آپ کا گھر بہت اچھا ہے, تو فوراً یہ لوگ کہتے ہیں گلو ماشاءاللہ, کہ ماشاءاللہ بولو. تو اس لیے کہتی اس نے ماشاءاللہ نہیں کہا ہوگا. وہ جو ہے عربی ہے, عورت ہے, اس کی بہن ہے بڑی, وہ کہتی مجھ کو یاد تو نہیں ہے. میں چپ ہو گئی اس بات سننے کے بعد. اب وہ کہتی ہے اس کو پھر بھیجو تاکہ میری نظر جو لگائی ہے وہ ختم ہو. اب آپ کو میں سنت طریقہ بتانے والا ہوں. میں نے مشائخ سے پوچھا, اور یہاں پہ جو مشائخ حضرات نے مسجد کے امام جو ہیں نا وہ حافظ نہیں ہوتے جو پاکستان کی طرح حفظ کر لیا مسجد سنبھالی, نہ 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 نہ, یہاں پہ مفتی ہوتے ہیں, پورا کورس کیا ہوتا ہے بڑا والا. ان کے پاس گیا اور باقی عربیوں سے پوچھا طریقہ کار کیا ہے. اب اس لڑکے کو بہانے سے بھیج دیا اس کے گھر میں کچھ سامان لے کے. 450 کلومیٹر سفر کر کے جدہ پہنچتا ہے. وہ جدہ پہنچا تو پانی میں گیلن تھی, اس میں پانی وغیرہ کچھ اور چیزیں تھیں, وہ دے دی ان کو. اب وہاں پہ وہ لڑکا کہتا ہے رکو تم سے کام ہے. اس انڈین ڈرائیور کو 3 عدد کھجوریں لا کے دی. کتنی کھجوریں یاد رکھنا, 3 عدد, اور ساتھ 3 پانی کی بوتلیں لا کے دی. پانی کی بوتل ساری ہاف تھی. اس لڑکے کو کہا ان کھجوروں کو چباؤ, اور جو اس کی گٹھلی ہے اس کو چبانے کے بعد پانی کی بوتل میں ڈال دو. اس نے ایسا ہی کیا. پھر دوسری کھجور کو چباؤ, اس میں سے گٹھلی نکالو, پانی کی بوتل میں ڈال دو. اس نے ایسا ہی کیا. تیسری کھجور کو کھاؤ, اس کو چباؤ, پانی کی بوتل میں ڈال دو. وہ تینوں بوتل میں پانی کی بوتل میں کھجور کی گٹک ڈال دی, گٹھلی ڈال دی, ختم بات. اگلے اسٹیپ میں بڑا سا ٹپ لے کے آیا. وہ ٹپ لے کے آگے اور ایک پانی لے کے آیا, لوٹے میں کہلے سمجھ لیا, اسے وضو کرو. لڑکے کا سارا وضو کرایا. پورا وضو کرانے کے بعد پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا, سارا پانی ٹپ میں گرایا. ہاتھ دھوئے, پاؤں دھوئے, سب کچھ ٹھیک ہے. اب وہ پانی اس نے سٹور کر لیا, سنبھال لیا. اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, اس سے بولا کہ جو جوتے پہن کے آئے ہو یہیں چھوڑ دو, اور یہاں پہ جوتے تمہارے نئے جوتے لے کے آئے ہیں, یہ پہن کے چلے جاؤ. ہم 2 دن بعد تمہارے شہر میں آئیں گے, جوتے تم کو دے دیں گے. اب وہ لڑکا حیران پریشان ہکا بکا, یہاں آتے سیدھا میرے پاس آتا ہے.
مجھ سے کہتا ہے بھائی صاحب کیا ہوگا میرے ساتھ, کہیں جادو تو نہیں ہو گیا. کہتا ہے میں سارے راستے جدے سے لے کے یہاں تک میں سورت رحمان باقی صورتیں آیت الکرسی پڑھتا آیا ہوں, موبائل پہ سنتا بھی آیا ہوں. کہتا ہے اچھا. میں اس کو بولا یہ تو معاملہ نظر کا لگتا ہے. اب واقعی نظر کا معاملہ تھا. اب اس جو عورت ہے اس نے جو باقی 7 لوگوں کو بتائی تھی نا, سب لوگوں سے وضو کرایا, پانی جو سا ہے اور ان کو ایک ڈبے میں اسٹور کیا اور پانی لے کے وہ پہنچا وہاں پہ. اور جس بندے نے مین کہا تھا نا کہ آپ کی بہن کی عمر آپ سے زیادہ کم لگتی ہے, اس سے کھجوروں کو جو سا چبانے کے بعد گٹھلی کو اسٹور کیا اور چپل چھوڑ دیا. اب مشائخ نے بتایا کہ یہ جو طریقہ ہے نا وضو والا, یہ سنت کے مطابق ہے. باقی جو طریقے ہیں وہ روایت میں کہیں ملتے ہیں کہیں نہیں ملتے. اور اس پانی سے کرنا کیا ہے؟ اب آپ بھی سوچیں گے پانی سے کرنا کیا ہے. اس پانی کو لے کر اپنے اوپر سے یوں پیچھے پھینک دینا ہے, جسم پہ نہ لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پانی کو بھرنا ہے, اپنے اوپر سے گزارنا ہے, نیچے پھینک دینا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, وہ ٹماٹر آلو کیا نام ہے وہ انڈے گھماتے ہیں 7 بار آگے 7 بار پیچھے. کہیں نہیں ہے اسلام میں, سب من گھڑتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں, مرچیں وارتے ہیں اور ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. کمال کی بات ہے, ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. وہ پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ شیطان آپ کے دل کو مطمئن کرتا ہے, واقعی ایسا ہو سکتا ہے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ جو اگر آپ کا دل مطمئن ہے نا تو اس پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں. جو بیسٹ طریقہ ہے اس پانی سے آپ غسل کر سکتے ہیں. اور جو گٹھلی والا پانی ہے اس کو کسی پانی میں مکس کر کے آپ پانی کو پی سکتے ہیں. ٹھیک. اور جوتے جو سے نا, اس کے جو جوتے ہیں اس کو ایک بار پہن کے پھر اتارنے ہیں, 1 بار 2 بار پہن کے گھر سے باہر جا کے اتارنے ہوتے ہیں. یہ جوتے والا اور گٹھلی والا معاملہ ان کے بارے میں روایت ضعیف ہیں. جو غسل والا معاملہ ہے اور یا پانی پیچھے پھینکنے والا, یہ حدیث شریف میں آتا ہے. اب میں ان سے حدیث شریف تو پوچھنا بھول گیا تھا مشائخ سے, اگر کہیں گے تو پتہ کرا کے بتا دوں گا. اور یہاں پہ ہم لوگ یہ سوچتے تھے یہ عربی لوگ ہیں, بڑے نمازی پرہیزگار, حدیث قرآن سب کچھ جانتے ہیں, سونے کی دعا, اٹھنے کی دعا, سفر کی دعا, کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں, ان کو نظر نہیں لگتی ہوگی. جب ان سے میں نے کہا کہ آپ لوگ اتنا ڈرتے ہیں نا, کہتے ہیں کیوں نہیں ڈریں, جو ہے برحق ہے. کہتے ہیں نا نظر انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی پہنچا دیتی ہے, تو اس لیے نظر کا احتیاط کرنی چاہیے. میرے کفیل کے پاس اچھی گاڑی تھی ٹچ والی, مجھ سے کہتا تم گاڑی مت خریدو, یہ گاڑی میرے پاس ایکسٹرا پڑی ہے, یہ لے کے جاؤ. وہ گاڑی تھی 6 سلنڈر. میں سوچا اب پٹرول یہاں بہت مہنگا ہو گیا, میں کہاں پٹرول پورا کرتا رہوں گا اس کا, پھر گاڑی بڑی ہے, ہر جگہ پارک کرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے, تو میں نے گاڑی نہیں لی. اس نے پھر بھی میرے فنگر میں ٹچ کرا کے فنگر سیٹ کر دیے. وہ فنگر سے سٹارٹ ہوتی, فنگر سے آن ہوتی تھی. تو کچھ دن بعد دوبارہ مجھ کو میرا کفیل ملا, مجھ سے کہتا ہے کہ میری وہ گاڑی کدھر ہے. مجھے کیا پتا گاڑی کدھر ہے. کہتا ہے یہ عیون, آنکھ کو کہتے ہیں عربی میں عیون, ایک تو آنکھ کو عین اور دونوں کو عیون, 2 ہوگی نا. کہتا ہے عیون بہت مشکل ہے. میں مثلاً کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ کسی کی نظر لگ گئی, گاڑی میں آ رہا تھا, کچھ بھی نہیں تھا, اچھا بلا تھا, ایکسیڈنٹ ہو گیا, گاڑی تباہ ہو گئی, اور میں تو بچ گیا لیکن گاڑی تباہ ہو گئی. کہتا ہے تم سے میں کہا تھا لے جاؤ, تم لے کے نہیں گئے. پھر وہ اس کو نا گھر مل رہا تھا جو جہاں پہ رہتے ہیں نا یہ لوگ, پورے ایک کمپنی کے لوگ رہتے ہیں, تو وہاں پہ گھر مل رہا تھا جس کا گراج تھا بڑا, جس میں ایٹ اے ٹائم میں 3-4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. اس نے وہ گھر نہیں لیا, اس کا جو گھر لیا اس کا گراج چھوٹا تھا جس میں ایک ٹائم میں 2 گاڑی کھڑی ہوتی ہیں آرام سے. مجھ سے کہتا ہے مجھ کو گھر مل رہا تھا, وہ میں نے نہیں لیا, یہ کیوں لیا؟ میں نے کہا مجھے کیا معلوم, بھی مرضی ہے آپ کی. کہتا ہے میرا جو ہمسایہ ہے نا, مجھ کو معلوم ہے, میری ہی کمپنی میں کام کرتا ہے, وہ حاسد ہے, اس کی آنکھ جو سی اچھی نہیں ہے, عیون اچھے نہیں ہیں. یہ لوگ کتنا دیکھ کے چلتے ہیں اس چیز کو, اور ہر کام میں ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ کہے بغیر کام نہیں کرتے. اور ہم لوگ تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہی نہیں ہیں بالکل. ہمارے پاس مرچیں وار لو سیدھی اور الٹی, وہ انڈے وار لو, بابے سے تویز لے لو, اسے دم کرا لو, یہ مان لیا یہاں پہ امام زان مان لیا, بس وہ ہماری حفاظ کرے گا تعویذ. قرآن پاک گھر میں رکھا, پاک حفاظ نہیں کر سکتا, پڑھنا پڑتا اس کو. کچھ بھی باندھ لو نا, یہاں تعویذ کی جگہ مولوی باندھ لو نا, کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ کل کا معاملہ سچی بات ہے, کل کی. آج کی کہانی بڑی اچھی تھی, اور ہے بھی تھی. یہ ملتان سائڈ, خانیوال سائڈ, رحیم یار خان, جو اس طرح کے واقعہ زیادہ آتے ہیں میرے پاس.
تو وہ میں سنانی تھی، لیکن میں نے کہا پہلے یہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے علم میں آ جائے کہ اگر نظر اتارنی ہو تو کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے بارے میں تو مجھے لازمی پوچھیے گا، میں کوشش کروں گا اس کے کمنٹس پڑھوں، اور اگر آپ حدیث کا حوالہ مانگتے ہیں تو وہ پتہ کر کے بتا دوں گا. ٹھیک ہے نا. اللہ حافظ، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. کمنٹ باکس میں